بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معراج شریف کا واقعہ تقریباً 25 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے۔ معراج شریف کا عظیم واقعہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ کس طرح میں پیش آیا، اس بارے میں اصحاب کے متعدد اقوالات ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بعثت کے بعد 10 سال گزر جانے کے بعد معراج کا واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے آپ کو معراج ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ہجرت سے 16 ماہ پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا ہے۔ شارح بخاری علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ بعثت کے 5ویں سال آپ کو معراج ہوئی اور یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ قرآن مجید میں اجمالی طور پر معراج شریف کا واقعہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرایا، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھائیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ الاسراء کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، اور سورہ نجم کی آیت ہے جس میں اس کی تصریح ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عالم بالا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی بڑی آیات ملاحظہ فرمائیں۔ مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہے، اور بعض مرتبہ حرم مکہ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ آیت کریمہ کو لفظ سبحان الذی سے شروع فرمایا ہے۔ اس میں ان کم فہموں کے خیال و گمان کی تردید کی ہے جو اس واقعے کو محال اور مطمئنہ سمجھتے ہیں، اور اب بھی بعض جاہل ایسا ہی خیال کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ میں شک کرتے ہیں۔ ان کی تردید کرتے ہوئے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو سب کچھ قدرت ہے، وہ کسی بھی چیز سے عاجز نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے، کوئی چیز اس کے لیے باری نہیں ہے۔ اور اسراء بعبدہ ہی جو فرمایا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان عبدیت کو بیان فرمایا۔ عبدیت بہت بڑا مقام ہے، اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا بندہ بنا لیا اور یہ اعلان فرما دیا کہ وہ ہمارا بندہ ہے، اس سے بڑا کوئی شرف ہی نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہوا، اس نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہو تو عبدیت والے نبی بن جاؤ، اور اگر چاہو تو بادشاہت والے نبی بن جاؤ۔ آپ نے مشورہ لینے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے تواضع اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں عبدیت والا نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کی راویہ ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تکیاں لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے بندہ کھاتا ہے، اور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔ واقعی عیسیٰ کو بیان کرتے ہوئے لفظ عبدہ لانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ واقعی کی تفصیل سن کر کسی کو وہم نہ ہو جائے کہ آپ کی حیثیت عبدیت سے آگے بڑھ گئی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا اعتقاد نہ کر لے کہ مقام عبدیت سے آگے بڑھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان الوحیت میں شریک قرار دے دے، اور جیسے نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گلو کر کے گمراہ ہوئے، اس طرح کی کوئی گمراہی امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نہ آ جائے۔ قرآن مجید میں اس کی تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائے۔ مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہے، اور بعض مرتبہ حرم مکہ پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔
और मस्जिद अक्सा, मस्जिद बैतुल मुक़द्दस का नाम है जो शाम में है। लफ्ज़ अक्सा बाद यानी ज़्यादा दूर वाली चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। मस्जिद अक्सा को अक्सा क्यों कहा जाता है? इसके बारे में भी कई कौल हैं। साहिब रूहुल मानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, क्योंकि वो हजाज में रहने वालों में से दूर है इसलिए इसकी सिफ्त अक्सा लाई गई है। और एक कौल ये है कि जिन मसाजिद की ज़ियारत की जाती है इनमें वो सबसे ज़्यादा दूर है। कोई शख्स मस्जिद हराम से रवाना हो तो पहले मदीना मनवरा से गुजरेगा, फिर बहुत दिन के बाद मस्जिद अक्सा पहुंचेगा। जब ऊँटों पर सफ़र होती थी तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक 40 दिन का सफ़र था। और एक कौल ये है कि मस्जिद अक्सा इसलिए कहा गया कि वो गंदी और हबीस चीज़ों से पाक है। मस्जिद अक्सा के बारे में अल्लाह जी बरक न हो लहू फरमाया, यानी जिसकी चारों तरफ हमने बरकत दी है। बरकत दीनी एतबार से भी है और दुनियावी एतबार से भी। दीनी एतबार से तो यूँ है कि बैतुल मुक़द्दस हज़रात अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इबादत गाह है और इन हज़रात का किबला है और वह इन 3 मसाजिद में से है जिनकी तरफ सैर करने की इजाज़त दी गई है। और चारों तरफ हज़रात अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदफून है। और वो दुनियावी एतबार से इसलिए बाबरकत है कि वहाँ पर इन्हार और हिजार बहुत है। लिनुरियाहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने बंदे को अपनी आयात यानी अजाइबी कुदरत दिखाएं। एक रात में इतना लंबा सफ़र करना और हज़रात अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकातें होना, इनकी इमामत करना और रास्ते में बहुत सी चीज़ें देखना, ये सब अजाइबी कुदरत में से था। इन्नहु हुवस्समीउल बसीर, बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। साहिब इमाम अल तंजील लिखते हैं कि अस्समी फरमा कर ये बता दिया कि अल्लाह सुब्हान ताला दुआओं का सुनने वाला है और बसीर फरमा कर ये जाहिर फरमा दिया कि वो सब कुछ देखने वाला है और रात की तरीकियों में हिफाजत करने वाला है। सूरतुल इसरा में मस्जिद अक्सा तक सफ़र कराने का जिक्र है और अहादीस शरीफा में आसमानों पर जाने बल्कि सिदरातुल मुंतहा बल्कि इससे भी ऊपर तक तशरीफ़ ले जाने का जिक्र है। अहले सुन्नतुल जमात का यही मज़हब है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक फिर वहाँ से 7वें आसमान से ऊपर तक सैर कराई, फिर इसी रात में वापस मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा दिया। और ये आना जाना सब हालत बिदारी में था और जिस्म और रुख दोनों के साथ था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मालिक बिन सासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते से बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं काबे शरीफ के करीब इस हालत में था जैसे कुछ जाग रहा हूँ, कुछ सो रहा हूँ। मेरे पास 3 आदमी आए, मेरे पास सोने का तश्त लाया गया जो हिकमत और ईमान से पुर था। मेरा सीना चाक किया गया, फिर इसे जमजम के पानी से धोया गया, फिर इसे हिकमत और ईमान से भर दिया गया। मेरे पास एक सफ़ेद चौपाया भी लाया गया, वो कद में खच्चर से कम था और गधे से ऊंचा था। ये चौपाया बुराक था। फिर मैं हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के साथ रवाना हुआ, यहाँ तक करीब वाले आसमान तक पहुँच गया। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आसमानों के हाज़िन से कहा कि खोलिए। उसने सवाल किया कि आपके साथ कौन है? जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। फिर इसने दरियाफ्त किया, इन्हें बुलाया गया है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ, इन्हें बुलाया गया है। इस पर उसने मरहबा कहा और दरवाज़ा खोल दिया गया और कहा गया कि इनका आना बहुत अच्छा आना है। हम ऊपर पहुँचे तो वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पाया। मैंने इन्हें सलाम किया, उन्होंने फरमाया मरहबा। फिर हम दूसरे आसमान तक पहुँचे, वहाँ भी जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से इसी तरह का सवाल जवाब हुआ जो पहले आसमान में दाखिल होने से कबल किया गया था। जब दरवाज़ा खोल दिया गया, ऊपर पहुँचे तो वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम और यहिया अलैहिस्सलाम को पाया, उन्होंने भी मरहबा कहा।
پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام سے وہی سوال و جواب ہوا جو پہلے آسمانوں میں داخل ہونے پر ہوا۔ وہاں یوسف علیہ السلام کو پایا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی مرحبا کہا۔ پھر ہم چوتھے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی جبرائیل امین علیہ السلام سے حسب سابق سوال و جواب ہوا اور دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے۔ وہاں ادریس علیہ السلام کو پایا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی وہی کہا، مرحبا۔ پھر ہم پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی جبرائیل امین علیہ السلام سے وہی سابق سوال جواب ہوئے، دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچے۔ وہاں ہارون علیہ السلام کو پایا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی مرحبا کہا۔ پھر ہم چھٹے آسمان تک پہنچے، وہاں بھی حسب سابق سوال و جواب ہوئے۔ جب دروازہ کھول دیا گیا تو ہم اوپر پہنچ گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پایا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی مرحبا کہا۔ جب میں آگے بڑھ گیا تو وہ رونے لگے، ان سے سوال کیا گیا، آپ کی رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک لڑکا میرے بعد مبعوث ہوا، اس کی امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو میری امت کے داخل ہونے والوں سے افضل ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی امت کے داخل ہونے والے میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ پھر ہم ساتویں آسمان پر پہنچے، وہاں بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے حسب سابق سوال و جواب ہوئے۔ جب دروازہ کھل گیا تو ہم اوپر پہنچے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پایا، میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے بھی مرحبا کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرحبا بکا من ابن نبی اس لیے فرمایا کیونکہ آپ ان کی نسل میں تھے، باقی حضرات نے مرحبا بکا من اخ و نبی فرمایا۔ اس کے بعد بیت المعمور میرے سامنے کر دیا گیا، میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب نکل کر چلے جاتے ہیں تو پھر کبھی بھی واپس نہیں ہوتے ہیں۔ پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہا کو لایا گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے بیرے ہجر کے مٹکوں کے برابر ہیں اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا، انہوں نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں، فرات عراق میں اور نیل مصر میں ہے۔ اس کے بعد مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی، میں واپس آیا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، انہوں نے دریافت کیا کہ اپنی امت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ جانتا ہوں، بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے بڑی محنت کی ہے، وہ لوگ مفروضہ نمازوں کا اہتمام نہ کر سکے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہ ہوگی، جائیے اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ میں واپس لوٹا اور اللہ جل شانہ سے تخفیف کا سوال کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی، پھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیا تو 5 نمازیں کم ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر توجہ دلائی تو تخفیف کا سوال کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے 5 نمازیں کم ہوتی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح بات کہی تو درخواست کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے 10 نمازیں کر دی گئیں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی، میرے درخواست کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 نمازیں باقی رہنے دیں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی، میں نے کہا میں نے تسلیم کر لیا، اب درخواست نہیں کرتا۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی، میں نے اپنے فریضہ کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں، لہٰذا ادا کرنے میں 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہی کا دوں گا۔ نمازیں آپ 5 ادا کریں گے اور ثواب میں یہ 50 ہی رہیں گی۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باواسطہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معراج کا واقعہ نقل کیا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مرحبا کہنے کے تذکرے کے بعد یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین علیہ السلام اوپر لے کر چڑھے، یہاں تک کہ میں ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں کلموں کے لکھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض
ہونے اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی توجہ دلانے اور بارگاہ الہی میں بار بار سوال کرنے پر 5 نمازیں باقی رہ جانے کا ذکر ہے۔ اس کے اخیر میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس بات نہیں بدلی جاتی، 50 نمازیں فرض کر دی تو 50 ہی کا ثواب ملے گا۔ اور سدرۃ المنتہا کے بارے میں فرمایا کہ ایسے ایسے رنگوں نے ڈانپ رکھا تھا جنہیں میں نہیں جانتا۔ پھر میں جنت میں داخل کر دیا گیا، وہاں دیکھتا ہوں کہ موتیوں کے گنبد ہیں اور اس کی مٹی مشک ہے۔ صفحہ 548 میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث معراج ذکر کی ہے، وہاں بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطوس حضرت مالک بن صعصع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہے۔ اس میں بیت المعمور کے ذکر کے بعد یوں ہے کہ پھر میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شہد لایا گیا، میں نے دودھ لے لیا، جس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا یہی وہ فطرت ہے، یہی دین اسلام ہے جس پر آپ ہیں اور آپ کی امت ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب 5 نمازیں رہ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید تخفیف کرانے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے یہاں تک سوال کیا کہ شرما گیا، اب تو میں راضی ہوتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ معراج شریف کی رات میں جو نمازوں کا انعام ملا اور 5 نمازیں پڑھنے پر بھی 50 نمازوں کا ثواب دینے کا اللہ جل شانہ نے جو وعدہ فرمایا، اس کے ساتھ یہ بھی انعام فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات امن رسول سے لے کر آخر تک عنایت فرمائیں، اور ساتھ ہی اس قانون کا بھی اعلان فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے بڑے بڑے گناہ بخش دیے جائیں گے جو شرک نہ کرتے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہ رہیں گے بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے یا عذاب بھگت کر چھٹکارا ہو جائے گا، اور کافر اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ معراج میں دیدار الہی، اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں دیدار خداوندی سے مشرف ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگر رویت میں ہو تو رویت کی بصرہ تھی یا رویت قلبی تھی، یعنی سر کی آنکھوں سے دیکھا یا دل کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ جمہور صحابہ اور تابعین کا یہی مذہب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور محققین کے نزدیک یہی قول رائج اور حق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی صورت میں آیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں اور اس حالت میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، انہوں نے افق کو بھر دیا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک پہنچنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا اور مکہ معظمہ تک واپس آ جانا، اور ایک ہی رات میں یہ سب ہونا۔ واپس ہوتے ہوئے قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ملاقات ہوئی جو شام سے واپس آ رہا تھا۔ صبح کو جب آپ نے معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے لگے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے رات کو اس طرح سفر کیا، پھر صبح ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول تو یوں کہا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، انہوں نے کہا ایسا نہیں، کہا قسم کھا کر کہا کہ واقعی وہ اپنے بارے میں یہ سب بیان کر رہے ہیں، وہ سب نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان دے رہے ہیں جو ہم نے آپ سے کہا ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ لوگ کہنے لگے کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آسمان سے آپ کے پاس خبر آتی ہے، اسی وجہ سے پھر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ قریش مکہ تجارت کے لیے شام جایا کرتے تھے، بیت المقدس انہوں نے دیکھا ہوا تھا، کہنے لگے اچھا اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات بیت المقدس گئے تھے
اس کو دیکھا ہے، اس میں نماز پڑھی ہے، تو پھر بتائیے بیت المقدس میں فلاں فلاں چیزیں کیسی ہیں؟ یعنی اس کے ستون، دروازوں اور دوسری چیزوں کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے سوال پر مجھے بڑی بے چینی ہوئی، اس جیسی بے چینی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بیت المقدس کو دیکھا تو تھا، لیکن وہ بچی طرح نہیں کہ اس کی ہر چیز کو محفوظ میں نے نہیں کیا تھا۔ اس کا کیا اندازہ تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں مجھ سے سوالات کیے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے بیت المقدس کو میری طرف اس طرح اٹھا دیا کہ مجھ سے قریش مکہ جو کچھ پوچھتے تھے میں ان کے سب کا جواب دیتا رہا۔ بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے لیے واضح طریقے پر روشن کر دیا، اور میں اسے دیکھتا رہا، اور اس کی جو نشانیاں وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے میں انہیں وہ سب کی سب بتاتا رہا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی علامات سب کی سب بتا دی، تو وہ لوگ جو آپ کی بات میں شک کرنے کی وجہ سے بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کر رہے تھے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، بیت المقدس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بیان دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو یہ بھی بتایا کہ مجھے سفر میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ ملا، ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، میں نے انہیں بتایا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا۔ پھر جب میں واپس آ رہا تھا تو مقام زجنان میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ لوگ سو رہے ہیں۔ ایک برتن میں پانی تھا جسے انہوں نے کسی چیز سے ڈھانک رکھا تھا۔ میں نے اس کا ڈھکن ہٹایا اور پانی پی کر اسی طرح ڈھانک دیا جس طرح سے ڈھکا ہوا تھا۔ اہل عرب پانی، دودھ اور دیگر معمولی چیزوں کے بارے میں عام طور سے بے اجازت خرچ پر اعتراض نہیں کیا کرتے تھے۔ ایسی چیزیں بلا اجازت استعمال میں لانا ان کے ہاں رواج پذیر تھا۔ اجازت عامہ کی وجہ سے صریح اجازت کی ضرورت محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وہ قافلہ ابھی تنعیم کی گھاٹی سے ظاہر ہونے والا ہے۔ ان کے آگے ایک چتکبرے رنگ کا اونٹ بھی ہے، اس کے اوپر سامان کے 2 بوڑے ہیں، ایک سیاہ رنگ کا ہے اور دوسرا سفید رنگ کا ہے۔ یہ بات سن کر وہ لوگ جلدی تنعیم کی گھاٹی کی طرف چل دیے۔ وہاں دیکھا کہ واقعی مذکورہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور اس کے آگے وہی اونٹ ہے۔ جب اس قافلے پر گزرنے کی تصدیق ہوئی تو ان لوگوں نے قافلے والوں سے پوچھا کہ تم نے کسی برتن میں پانی رکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے ایک برتن میں پانی ڈھانک رکھا تھا۔ پھر دیکھا کہ وہ برتن اسی طرح ڈھانکا ہوا ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے۔ پھر قافلے والوں سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارا کوئی اونٹ بتک گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارا ایک اونٹ بتک کر چلا گیا تھا۔ ہم نے ایک آدمی کی آواز سنی جو ہمیں بلا رہا تھا، یہ تمہارا اونٹ ہے۔ یہ آواز سن کر ہم نے اسے پکڑ لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں کو سلام بھی کیا تھا، اور ان میں سے بعض سننے والوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو دعوت اسلام کی خطوط لکھے ہیں۔ ان میں ایک ہرقل کے نام بھی تھا جو رومیوں کا بادشاہ تھا۔ شام اس وقت اس کے زیر نگی تھا، وہ شام آیا ہوا تھا۔ ادھر سے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا والی نامہ لے کر شام پہنچے اور وہ بصرہ کے گورنر کو دے دیا۔ اس نے ہرقل کو پہنچا دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ قریش مکہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے ملک شام پہنچا ہوا تھا۔ ہرقل نے دیکھا اور کہا کہ دیکھو، کچھ عرب کے لوگ آئے ہوئے ہوں تو انہیں بلاؤ تاکہ میں ان سے ان صاحب کے بارے میں معلومات حاصل کروں جنہوں نے میرے پاس خط لکھا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ ہرقل کے دربار میں حاضر کیے گئے۔ ہرقل نے پوچھا، تم میں ان صاحب سے زیادہ قریب تر کون ہے جو اپنے کو اللہ کا نبی بتاتے ہیں؟ ابو سفیان بھی تاجروں کے قافلے میں تھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں قریب تر ہوں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے کہا کہ دیکھو، میں تم سے سوال کروں گا، صحیح جواب دینا۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے۔ انہوں نے چاہا کہ کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت
گر جائے معذल्ला اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت میں وہ آپ کو سچا نہ سمجھے۔ بہت ہی سوچ بچار کے بعد ابو سفیان نے یہ بات نکالی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کی سرزمین سے ایک ہی رات میں آیا اور بیت المقدس پہنچا اور پھر اسی رات میں صبح ہونے سے پہلے واپس مکہ پہنچ گیا۔ ابو سفیان کا خیال تھا کہ یہ ایسی بات ہے جس کی وجہ سے کیسر آپ کے بارے میں ضرور ہی بدگمان ہو جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ وہاں کیسر کے پاس نصرانیوں کا ایک پادری کھڑا ہوا تھا۔ ابو سفیان کی بات سن کر وہ پادری بولا کہ ہاں، مجھے اس رات کا علم ہے جن میں جس وقت ایسا واقعہ ہوا کہ وہاں بعض حضرات آئے اور انہوں نے نماز پڑھی۔ کیسر نے اس کی طرف دیکھا اور دریافت کیا کہ کیا تجھے اس کا کیا پتہ ہے؟ اس پادری نے کہا کہ میں روزانہ رات کو مسجد کے دروازے بند کر کے سوتا تھا۔ مذکورہ رات میں جب میں نے سارے دروازے بند کر دیے لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا، اس وقت وہاں جو لوگ موجود تھے میں نے ان سے مدد لی اور ہم سب نے اسے حرکت دینے کی بہت کوشش کی، لیکن ہم اسے حرکت ہی نہ دے سکے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہم کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا رہے ہیں۔ اس پادری نے بتایا میں دو باب کھلے ہوئے ہی چھوڑ آیا اور جب صبح کو واپس آیا تو دیکھا کہ مسجد کے گوشے میں پتھر کے اندر ایک سوراخ ہے اور اس میں ایک جانور کے باندھنے کا نشان ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دروازہ آج اس لیے کھلا رکھا گیا ہے کہ یہاں کسی نبی کی آمد ہوئی ہے اور اس نے ہماری اس مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے۔ معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی چیزیں دیکھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی اس رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے خطیب ہیں جو وہ باتیں کہتے ہیں جن پر خود عامل نہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر میں پیش آنے والی جو باتیں بیان فرمائیں ان میں ایک یہ بات بھی تھی کہ آپ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو حجامت یعنی پچھنے لگانے کا حکم دیجیے۔ عرب میں پچھنے لگانے کا بہت رواج تھا، اس سے زائد خون اور فاسد خون نکل جاتا تھا اور بلڈ پریشر کا مرض جو عام ہو گیا ہے اس کا بہت اچھا علاج ہے۔ لوگوں نے اسے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر میں اور اپنے مونڈوں کے درمیان پچھنا لگواتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو ایک ہی دم میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں اور ایک کاٹنے کے بعد پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے جیسا کہ پہلے تھے۔ اس طرح سلسلہ جاری ہے، ختم ہی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز سے کاہلی کرنے والے ہیں، سوتے ہوئے ہی رہ جاتے ہیں۔ اب زکوٰۃ نہ دینے والوں کی بدحالی سنیے۔ پھر ایک اور قوم پر گزر ہوا کہ جن کی شرم گاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھرے لپٹے ہوئے ہیں، اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں، اور زری اور نازکوم یعنی کانٹے دار اور حبیس درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زری آگ کے کانٹے کو کہتے ہیں، اور زکوم دوزخ کا بدترین بدبودار درخت ہے۔ سڑا ہوا گوشت کھانے والے بھی لوگ دیکھے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر ایک زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتا ہے اور صبح تک کسی کے پاس رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ پھر ایک شخص پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا جس کے پاس لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھرا ہے اور اسے اٹھا نہیں سکتا، لیکن اور زیادہ بڑھانا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی ایمانتیں ہیں، ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا اور مزید ایمانتوں کا بوجھ اپنے سر لینے کو تیار ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے سوراخ پر گزر ہوا جو چھوٹا سا تھا، اور اس میں سے ایک بڑا بیل چاہتا تھا، ایک بڑا بیل اس میں سے نکلنا چاہتا تھا کہ جہاں سے نکلا ہے پھر اسی میں داخل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو کوئی بڑا کلمہ کہہ دیتا ہے جو گناہ کا کلمہ ہوتا ہے، اس پر وہ نادم ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو واپس کر دے، پھر وہ اس کی طاقت ہرگز نہیں رکھتا۔ جنت کی خوشبو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی وادی پر پہنچے جہاں خوب اچھی خوشبو آ رہی تھی اور مشک کی خوشبو تھی اور آواز بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ جنت کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب، جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں وہ لائیے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیے۔ اب دوزخ کی آواز سننا۔ اس کے بعد ایک اور وادی پر گزر ہوا اور وہاں صوت منکر یعنی ایسی آواز سنی جو کہ ناگوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ جہنم ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے اندر رہنے والے ہیں ان کو لے آئیے اور اپنا وعدہ پورا فرمائیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ دعا کرتی ہوں جہاں کہیں رہے ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، سدا شاد اور بات رہیں۔ اللہ سبحانہ نے بہت پیاری ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت بھی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنے پیارے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سنتے رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔